السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، سیرت طیبہ، جو ہم سب کے لیے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر میرے اور آپ تک بلکہ قیامت تک آنے والے نسل انسانی تک سب لوگوں کے لیے آپ کی پاکیزہ زندگی ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے بہترین ہدایت اور رہبری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں، مگر تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، لن تضلوا، تم کبھی سیدھے راستے سے بھٹک ہی نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا،
اور اسے سمجھنا، اور اسی طریقے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، جس کے اندر آپ کی سنتیں بھی ہیں، آپ کے فرمودات ہیں، آپ کے احکامات ہیں، اور آپ نے کن کن حالات میں کیا کیا قدم اٹھائے، کیسے آپ نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، اور اپنے امت کے لیے آپ نے جو نمونہ پیش کیا، یہ پوری سیرت ہمیں بتلاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ہر ہمیشہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ ان دونوں کو پڑھتے رہنا، سنتے رہنا، سمجھتے رہنا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں میں ہی ہم سب کے لیے رہبری اور ہدایت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلو ہمارے سامنے چل رہا ہے وہ یہ کہ سن 4 ہجری کے بعد آخر میں اور سن 5 ہجری کے اوائل میں، شروعات میں، غزوہ خندق، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، یہ واقعہ پیش آیا، جس کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بہت سخت طریقے سے امتحان لیا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا۔ ایسا کڑا امتحان تھا کہ جس کے اندر کلیجے منہ کو آنے لگے، آنکھیں پھٹی رہ گئیں، جو اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا۔ ان کی وجوہات کیا تھیں؟ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ ایک تو تمام قریش اور اطراف و اکناف کے قبیلے، 10,000 کے قریب مجمع لڑنے والوں کی جماعت مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے آئی، اور اندر ایک قبیلہ یہودیوں کا جو مدینے کے اندر تھا، جو حضرات صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا، امن کا، صلح کا، آپس میں اتحاد کا جو معاملہ تھا، اس معاہدے کو ان قریظیوں نے، بنو قریظہ کے یہودیوں نے اس معاہدے کو درمیانی جنگ میں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو پیچھے کی طرف جو عورتیں اور بچے تھے حضرات صحابہ کرام کے، ان کے پیچھے یہودیوں کا وہ قبیلہ، تو درمیان میں حضرات صحابہ کرام کا یوں گھر جانا کہ آگے سے قریش اور پیچھے سے یہودی، اور آگے کی طرف صحابہ اور پیچھے کی طرف بچے اور عورتیں، یہ بہت ہی خطرناک حالات تھے۔ اور ادھر ابو سفیان اور ان کی ساتھ جو جماعتیں تھیں، ان کے سردار لوگ اس کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے خندق پھلانگا جائے، خندق کود کر اس طرف چلا جائے اور آمنے سامنے کی جنگ شروع ہو جائے، لیکن خندق کی وجہ سے اس کا کوئی موقع ان کو ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے کچھ بڑے بڑے سرداروں اور جرنیلوں، سپہ سالاروں کو چنا اور ان کے ساتھ فوج دے دیا، جماعتیں بنا دیں، جیسے اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے ساتھ ایک جماعت بنا دی، خالد بن ولید جو اس جنگ میں احد کے بعد اس میں آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک فوج دے دی، اور اسی طریقے سے عمرو بن عبد ود جو بڑا پہلوان تھا، حضرت علی نے جس کو مار دیا تھا، اس کے ساتھ ایک جماعت بنائی، اور خود ابو سفیان کے ساتھ ایک جماعت، ایسے الگ الگ جماعتیں بنائیں، اور ایک ایک دن ایک ایک کی باری ہوتی تھی کہ آج تم لوگ کوشش کرو اور دیکھو تم کیا کر سکتے ہو، اگر خندق کے پار جا سکے یا کسی طریقے سے آمنے سامنے کی لڑائی شروع کر سکتے ہو تو کرو۔ تو ہر جماعت ہر دن ایک ایک سپہ سالار آگے بڑھتا، کوشش کرتا، پتھراؤ، تیر اندازی اور خندق پھلانگنے کی کوشش ہوتی، اور ادھر سے حضرات صحابہ بھی برابر کی ٹکر دیتے رہے، اور کسی طریقے سے کوئی موقع ان کو ملنے نہیں پایا کہ یہ مدینے کے اندر داخل ہو سکیں۔ تو بڑے ہی نامراد، خائب و خاسر، ناکام پڑے ہوئے تھے یہ لوگ، اور جل بھن رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد تو پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو بالآخر حوی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا،
خیبر سے یہاں آیا تھا اور یہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس گیا اور ان کو امن کا معاہدہ توڑنے پر ابھارا، تو ان لوگوں نے امن کا معاہدہ توڑ ڈالا اور وہ پیچھے کی طرف سے حملہ کرنے کی سازشیں اور اس کی پلاننگ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو جب یہ خبر پہنچی تو بہت حیران و پریشان ہوئے۔ انہی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، چادر اپنے چہرے پر ڈال کر۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے جاگ کر چادر ہٹائی اور فرمایا خوشخبری ہو، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ صحابہ منتظر تھے کہ دیکھیں مدد اللہ کی کیسے آئے گی، کیا شکل ہوگی، کیسی مدد ہوگی، کہ درمیان میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں یہاں سے کیسے نکالے گا۔ یہی اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، ہر تنگی سے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ نکالتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نکال لو، ہمارے اوپر بھروسہ کرو اور تم نکالنے کی کوشش کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میرے ساتھ تمہارا معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ تقوی یعنی اللہ کے حقوق کا بندہ لحاظ کرے، یتق اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر، عبادت۔ جو بندہ ان چیزوں میں اپنا وقت لگائے گا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے گا، اللہ نے فرمایا میں راستہ نکالوں گا۔ یجعل لہ مخرجا، وہ اللہ اس بندے کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے، ہجرت کا ارادہ تھا، تمام قریش کے سردار ننگی تلواریں لے کر جمع ہوئے تھے، آپ کے گھر کے چاروں طرف دروازے کے سامنے انتظار میں کہ آپ نماز کے لیے باہر نکلیں گے اور سب مل کر حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکالا جو آپ کو میں نے بتایا۔ اس موقع پر جب یہ واقعہ گزرا تھا، آپ بڑے اطمینان سے شاہت الوجوہ پڑھا اور آپ نے مٹی پر پھونکا، ان لوگوں کی طرف اچھالا، سب کے سامنے سے ان کے تلواروں کے بیچ سے آپ گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی کو نظر تک نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ جب راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے کہ جہاں سے چاہیں، جیسے چاہیں، اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ان مشکل حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ بھائی، اللہ کی مدد آ گئی۔ کیسے آئی؟ گزشتہ جمعہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ادھر ہی سے دشمنوں کی فوج میں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کو بھیجا۔ ہوا یوں کہ ایک رات کا موقع تھا، اندھیرے میں جو قریش کی 4000 لوگوں کی جماعت تھی اور بنو غطفان قریش کے ساتھ میں ایک بڑا قبیلہ تھا اور چھوٹے موٹے قبیلے ان کے ساتھ جمے ہوئے تھے۔ بنو غطفان کا جو قبیلہ تھا، اس میں سے ایک آدمی، ان کا نام یاد رکھنا چاہیے، جو اس پورے غزوہ خندق کو پلٹنے والے آدمی ہیں، جن سے اللہ نے کام لیا۔ اگرچہ کہ اللہ کر رہے ہیں، مگر ذریعہ کون بنا؟ سبب اللہ نے کسے بنایا؟ کس کے ذریعے سے اس موقع پر اللہ نے کام لیا؟ اور اللہ نے اپنے دین کی، اپنے نبی کی، صحابہ کی، مردوں اور عورتوں اور ان کمزور بچوں کی اللہ نے مدد کیسے کی؟ وہ کون آدمی تھا جس کے ذریعے سے اللہ نے یہ کام لیا؟ قبیلہ بنو غطفان کے ایک آدمی تھے، نعیم بن مسعود۔ نعیم بن مسعود وہ اس قبیلے کے آدمی، ادھر رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے خندق پار کر کے، جو کہ اکا دکا آدمی اگر آنا چاہیں تو اس کے لیے ممکن تھا، یا دور دراز راستوں سے گھوم پھر کے آنا چاہیں تو ممکن تھا، ورنہ فوج کی شکل میں، لڑنے کی شکل میں اگر آئیں تو صحابہ پہرا دے رہے تھے، کسی کو آنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ تو بہرحال کتابوں میں لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود
قبیلہ بنو غطفان سے ادھر دشمنوں کی فوج میں سے نکل کر ادھر آئے. کیسے آئے، کیا حالات تھے، وہ تفصیل تو نہیں ملی، لیکن بہرحال آئے. ہو سکتا تھا اس کا مطلب یہ کہ ایک دو آدمی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آنا جانا چاہیں تو اس کا راستہ مل سکتا تھا ہتھیاروں کے بغیر، خالی ہاتھ. جو اگر لوگ دیکھیں ادھر والے اور ادھر والے آتا ہوا دیکھیں تو ان کو کوئی خطرہ نہ لگے، ڈر نہ لگے. تو ایسا آنا جانا شاید ممکن نظر آ رہا تھا. تبھی ادھر سے کچھ لوگ ادھر بھی گئے، ادھر سے کچھ لوگ ادھر بھی آئے. جیسے یہ نعیم بن مسعود ادھر سے ادھر صحابہ کے پاس رات کے وقت میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے. جیسے نماز سے فارغ ہوئے، یہ انتظار میں بیٹھے تھے. آپ نے دیکھا تو پہچانا، تو معلوم ہوا یہ کچھ بڑی شخصیت تھی، اس قبیلے کے بڑے لوگوں میں سے تھے جن کو لوگ پہچانتے تھے. کیونکہ آپ کو بات آگے آئے گی، یہ جہاں بھی گئے، جس سے بھی ملے، لوگوں نے ان کو پہچانا اور ان کی بات کو مانا اور ان پر اعتماد کیا لوگوں نے. تو معلوم ہوا یہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے. نعیم بن مسعود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تم ادھر کے آدمی ہو، دشمنوں کی فوج میں سے. تو انہوں نے کہا میں جب اپنے قبیلے سے نکل رہا تھا تو میں آپ لوگوں کا دشمن تھا، مجھے آپ سے نفرت تھی، عداوت تھی، لڑنے کے ارادے سے آیا. یہاں آنے کے بعد یہ آپ کی جو پلاننگ، آپ کی حکمت، یہ جو خندق کی کھدائی وغیرہ جو کام آپ نے کیا ہے، میں نے سوچا یہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا. اتنی بڑی فوج کو یوں روک لینا، اپنے شہر میں گھسنے نہ دینا، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہمارے علاقوں میں ہم نے ایسا کوئی واقعہ کبھی نہ سنا پہلے نہ کبھی دیکھا. یہ پہلا واقعہ ہے جو عرب کے علاقے میں خندق کھودا گیا ہو اور اس طریقے سے دشمن فوج کو شہر سے باہر روک دیا گیا ہو. یہ آپ ہی نے کیا ہے. تو میں نے یہاں آ کر دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو میں نے سمجھ لیا آپ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں. اور میرے دل میں آپ کی جو نفرت تھی وہ محبت میں بدل گئی. آپ سے جو لڑنے کا جذبہ لے کر آیا تھا اب آپ سے ملنے کی شوق میں بدل گیا. اس لیے اتنے دن انتظار کرتا رہا. آج مجھے موقع ملا آپ کے پاس آنے کا. اب ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، ایمان میں آتا ہوں، داخل ہوتا ہوں. اور انہوں نے کلمہ کا اقرار کیا، اظہار کیا. حضرت نعیم بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں داخل ہو گئے، مگر ابھی تک ادھر تھے. وہ لوگ بھی سمجھتے تھے ہمارا آدمی. اب جب انہوں نے کلمہ پڑھا صحابہ کرام نے مانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلمہ پڑھتے تھے ان کو اپنا سمجھتے، مسلمان مانتے تھے. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ میں آیا ہوں ادھر سے اور میرا قیام ادھر ہی ہے، مگر میں ہوں آپ کا غلام. میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اکیلا بندہ ادھر ہوں، کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ آپ جو حکم دیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. چاہیں تو جان کی بازی لگانے کے لیے کہیں، کسی کو مارنے کے لیے کہیں، یا جو آپ کا حکم ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جان کی قربانی، میری جان میرا مال آپ کے لیے قربان. اب آپ سوچیے ایک اکیلا بندہ 10,000 کے لشکر کا کیا بگاڑ سکتا ہوگا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا، ایسا کام لیا اس ایک بندے سے. کبھی کبھار ہوتا اکیلا آدمی فوجوں پر بھاری پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگرچہ کہ ایک اکیلے ہو، تم سوچو کیا کر سکتے ہو. اس موقع پر اس حال سے اپنے ایمان والے بندوں کو نکال سکتے ہو تو تمہاری طرف سے جو کوشش ہو سکے تم کرو. تو انہوں نے پوچھا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے تھوڑی سی اجازت اس بات کی مل سکتی ہے کہ میں کچھ جھوٹ موٹ بولوں؟ جھوٹ بولنے کی اجازت کچھ مجھے مل سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب الخدعہ، کہ جنگ تو دھوکے کا نام ہے۔ جنگ پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، مقابلے میں دھوکہ بازی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ بات ہضم نہ ہوتی ہو تو تفصیل کی ضرورت ہوگی اس کو سمجھانے کے لیے۔ کمپٹیشن، مقابلہ، جب بھی ٹکراؤ ہوگا آپس میں کچھ نہ کچھ داؤ، پیچ، ٹرکس جسے کہتے ہیں، یہی ہے دھوکہ۔ ٹرکس کا استعمال کرنا، اس کا نام جنگوں میں، مقابلوں میں کچھ کمزوریاں تلاش کرنا، یا کبھی کبھار اپنی کمزوری ظاہر کرنا، جیسے شروع میں کشتی کے اندر، مقابلے کے اندر اپنے آپ کو کمزور، پچھڑا ہوا، نیچے گرا ہوا ثابت کرنا، جب آگے والا تھک جائے تو اپنی پوری طاقت باہر نکالنا، یہ ہوتی ہے ٹرک۔ اس کا نام ہے دھوکہ۔ کبھی آدمی رائز کر رہے، رننگ کر رہے ہو، بھاگ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہو، تھوڑا اپنی انرجی، اپنی طاقت ایک دم کھپانا نہیں، تھوڑا دھیرے دھیرے میڈیم انداز میں اپنی رفتار کو رکھنا، موقع دیکھ کر پوری طاقت لگا کر دوڑ لگانا کہ آگے والا دھوکے میں آ جائے، خوش ہو جائے کہ پیچھے نہیں آ سکتا کوئی، اور اچانک کوئی بندہ اپنی پوری طاقت لگا دے، یہ آگے والا دھوکہ کھا جاتا ہے، اور یہی مقابلے میں ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ کئی کھیلوں میں، اسپورٹس میں، مقابلوں میں، کشتیوں میں، جنگوں میں، جہاں کہیں بھی دیکھیں یہی ٹرک آزمائے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ الحرب الخدعہ، جنگ تو دھوکہ۔ جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جنگ آزادی میں ہمارے ان علماء کرام کا ایک بڑا رول تھا۔ شاملی کے میدان میں جب انگریز سے مقابلہ ہو رہا تھا تو حضرت بڑے دبلے پتلے کمزور تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف ہم سب اپنی نسبت کرتے ہوئے قاسمی کہلاتے ہیں کہ دیوبند کے پڑھے ہوئے فلاں مولانا قاسمی، قاسمی جو کہتے ہیں انہی کا نام لیتے ہیں، تو ان کی طرف ہماری نسبت۔ تو ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ تھک کر تھوڑا سستانے کے لیے اپنی تلوار پر ٹیک لگا کر شاملی کے میدان میں کھڑے رہے تو اچانک ایک انگریز سامنے آیا اور وہ اپنی تلوار سونت کر مارنے لگا، اور وہ چھیڑنے لگا کہ اب بتاؤ تمہاری حفاظت کون کرے گا، تم تو تھک گئے، اب میرے ہاتھ سے کٹنے والے ہو۔ اتنا کہتے ہی انہوں نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں نہیں اس کو مارنا مت، پیچھے کسی کو ایسے ہی اشارہ کیا کہ گویا پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو، اور اس سے کہا رکو رکو، تو یہ پیچھے مڑا کہ میرے پیچھے کون ہے، کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی تلوار سے انگریز کو مار ڈالا۔ اب یہاں دھوکہ ہاں جائز ہے، جنگ ہے، یہاں آپ پوری ایمانداری کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جنگ میں ایسے ٹرکس کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہت بہترین آدمی ہوگا وہ جو ایسی آگے والے کی کمزوریوں پر دھیان رکھے اور وقت پر ایسی قیمتی ٹرکس کا استعمال کرے۔ بہرحال تفصیل کا موقع میرے پاس نہیں، آپ اس کو سمجھ لیجئے، جنگ میں دھوکہ جائز ہے۔ اسی لیے یہ جو شطرنج کا کھیل ہوتا ہے، شطرنج یعنی چس جو کھیلا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، حرام ہے، یہ کھیل مت کھیلا کرو، کیونکہ اس کھیل میں پوری طریقے سے مکمل دھوکہ بازی سکھائی جاتی ہے۔ باقی کھیلوں میں اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا بہت ٹرکس ہوتے ہیں، اس میں تو مکمل دھوکہ، اپنا ایک پیادہ چلانا، اپنا جو پیادہ ہے چلنے والا چھوٹا سا سپاہی، اس کو آگے بڑھانا، پیچھے سے اونٹ
گھوڑا، ہاتھی، ان لوگوں کو لے کر چلنا کہ آگے والا دھوکہ کھا جائے تو اس کا بڑا کوئی فوجی ہم مار گرائیں، وزیر کو مار لیں، اونٹ کو مار لیں، اس کے ہاتھی کو مار لیں، اس کے بادشاہ کو پکڑ لیں. تو یہ جو ٹرکس استعمال کیے جاتے ہیں مکمل دھوکہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا. مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو اجازت دی اور فرمایا شطرنج کا کھیلنا جائز ہے ان لوگوں کے لیے جو میدان جنگ میں جانے والے ہوں، جو سپاہی ہوں، جو مقابلے میں جانے والے ہوں. ان کو آگے والے کی چال کو سمجھنا، دشمن کے دماغ کو پڑھنے کا علم حاصل ہونا ضروری ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے شطرنج اور چس کا کھیل جائز ہے. باقی میں اور آپ تو کوئی سپاہی تو نہیں ہے نا، ہمارے ہاں تو اتنی بہادری نہیں، اتنا موقع نہیں، ضرورت بھی نہیں شاید. تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا تم یہ دھوکے کا کھیل نہ کھیلا کرو، جائز نہیں ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا الحرب الخدعہ، جنگ میں تو دھوکہ دہی جائز ہے، تو تمہارے لیے اجازت ہے، تم جو کر سکتے ہو کرو. تو کہا ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میں اپنی چال چلوں گا. آگے والے بھی تو وہی چل رہے تھے نا، وہ بھی وہی دھوکہ دے رہے تھے. جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا امن کا، ان کا معاہدہ توڑنے پر ان کو مجبور کیا. جو بچوں اور عورتوں کے پیچھے جو لوگ ہیں یہودی، ان کو امن کا معاہدہ جو توڑنا نہیں چاہتے تھے پھر بھی توڑنے پر ان دشمنوں نے مجبور کیا. تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ دھوکہ دیا. تو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے اور اپنے قبیلے میں واپس نہیں گئے. جو قریش آئے تھے خندق کے اس پار تھے، ادھر نہیں گئے، بلکہ سیدھا مدینے کے اندر ہوتے ہوئے یہودیوں کا جو قبیلہ پیچھے تھا بنو قریظہ کا، وہاں چلے گئے کیونکہ ان سے بڑا خطرہ تھا. تو بنو قریظہ کے قبیلے کے پاس گئے اور ان کو دستک دی. انہوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے پہچان لیا، تو معلوم ہوا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی شخصیت تھے. ان کو بلایا اور ان کے سردار نے جو کعب بن اسد تھا اس نے بٹھایا اور ساتھ میں اپنے کچھ اور بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا کہ بھئی ادھر سے ایک آدمی آیا ہے، نعیم بن مسعود قریش کی طرف سے آیا ہوا ہے. تو حالات جاننے، جنگی کیفیات معلوم کرنے کے لیے بڑے بڑے سردار اکٹھا ہوئے. دسترخوان لگایا گیا، شراب، کھجور، کھانے پینے کی چیزیں، گوشت وغیرہ پیش کیا. تو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ موقع جنگ کا ہے، بڑے گھبراہٹ کا ماحول چل رہا ہے، میں یہاں اپنی جان پر کھیل کر آیا ہوں. صحابہ کے بیچ سے آئے نا، تو ادھر سے آیا ہوں، جان پر کھیل کر آیا ہوں. تو تمہارے یہ کھانے پینے کے لیے نہیں، تم لوگ جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کتنے اچھے تعلقات رکھتا ہوں، میں تمہارا کتنا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا کتنا مخلص ہوں. میرے بارے میں جانتے ہو نا؟ کہ ہاں ہاں بالکل جانتے ہیں، آپ تو ہمارے آدمی ہیں، آپ ہمارا بھلا چاہنے والے، آپ ہمارے مخلص آدمی. تو کہا کھانا پینا ہٹاؤ، کچھ کام کی بات کریں. کہا کیا کام کی بات کرو گے؟ کہا تم لوگوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا کہ امن کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلح تھی وہ صلح تم نے توڑ دیا. کہا ہاں ہم نے اعلان کر دیا اور ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ارے کم عقلو، ذرا دماغ تو استعمال کرو، سوچو تو صحیح. کہا کیا کریں؟ تم یہ سوچو ادھر سے جو لوگ آئے ہیں اگر مقابلہ ہوا، وہ اندر آ گئے، یہ جو نبی ہیں ان کو اور ان کے ماننے والوں کو مار دیا، قتل کر دیا، تب تو کوئی بات نہیں، اچھا کام ہے. اس کے الٹا بھی سوچ لو، منفی پہلو بھی اپنا، کبھی مائنس پوائنٹ پر بھی کبھی غور کر لیا، پلس پوائنٹ تو آپ نے سوچ لیا کہ نفع ہوگا، کامیاب ہوں گے، پورا علاقہ ہمارا ہوگا، مال غنیمت ملے گا. کبھی مائنس پوائنٹ پر کبھی سوچا، منفی پہلو سوچا. کہا کیا پہلو ہوگا؟ وہ یہ
اگر تم غور کرو یہ جو خندق آڑے ہیں نا اندر آنے نہیں دے رہی ہے. اگر جنگ میں قریش کی اور ہمارے قبیلے کی کامیابی نہیں ہوئی اور اگر ہم لڑے بغیر یا ہار گئے یا کسی وجہ سے ہمیں بھاگنا پڑا تو یہ جو قریش اور جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے گھر تو دور دور ہیں, سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, بھاگیں گے گھروں میں چلے جائیں گے. کم عقلو, تمہارا سوچو تمہارا کیا ہوگا, تم تو یہاں کے رہنے والے, تم کہاں بھاگو گے؟ کبھی سوچا اس پر؟ جیت گئے تو بڑی کامیابی ملے گی, ٹھیک ہے, اگر ہار ہوئی شکست ہوئی تو وہ تو چلے جائیں گے, تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا. اب رہے تم اور یہ نبی اور یہ صحابہ, تمہارا حال کیا بنے گا ان کے جانے کے بعد؟ کبھی تم نے سوچا؟ ہاں یار ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. اب ان کی دماغ پلٹ گئے, سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا. تو اب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے, پریشان, چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں کہ ہاں کیا کریں, اب وعدہ کر دیے ہیں, معاہدہ توڑ دیے ہیں, اب نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں, کیا کریں, پریشان تھے. تو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پریشان مت ہو, میں ایک راستہ نکالتا ہوں. کہا کیا؟ اب آپ ہی بتاؤ کیا کریں. کہا ایک کام کرو, تم ادھر سے جنگ شروع کرنا چاہتے ہو مگر جنگ شروع کرنے سے پہلے قریش کے پاس اپنا ایک پیغام بھیجو. وہ پیغام یہ ہو کہ بھئی اگر ہار ہو گئی, شکست ہو گئی تو تم لوگ تو بھاگ جاؤ گے, تو ہمارے ساتھ تمہارے کچھ نوجوان لڑکے, سرداروں کے بیٹے اور کچھ بڑی بڑی شخصیات, 70 آدمی بطور یرغمال کے ہمارے پاس رکھو, گروی رکھو. تم یہ بولو ان سے کہ 70 تمہارے نوجوان بڑے بڑے آدمی, سردار قسم کے لوگ تمہارے قلعے میں رہیں اور وہ تمہارے ساتھ جنگ میں شامل رہیں, اور اگر ہار ہوئی, شکست ہوئی, بھاگنے کا موقع آیا تو وہ اپنے گھروں کو نہ جائیں, اپنے بچوں اور اپنے سرداروں کی فکر میں وہ تمہارے قلعے کے پاس آئیں گے. ہاں یہ زبردست بات ہے, یہ بہت اچھی پلاننگ ہے. اب ہماری حفاظت بھی ہو جائے گی, اب وہ لوگ ہمارا مجبوراً ساتھ دینے کے لیے آئیں گے, اپنے گھروں کو بھاگیں گے نہیں. ہاں یہ ضرور ہم یہی کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا دیکھو میں جو تمہارے پاس آیا ہوں, یہ جو باتیں بتا رہا ہوں, یہ قریش کو مت بتانا, قریش کو مت بتانا کہ میں آیا تھا. ہاں ہاں بالکل نہیں بتائیں گے, تم اپنی طرف سے بات کرو. ہاں ہاں بالکل بالکل. اب لوگوں کو سمجھایا, مائنڈ واش کیا کہ دیکھو اس طریقے سے پلاننگ جو چل سکتی, خدعہ, دھوکہ جو ہو سکتا تھا, انہوں نے غداری کی تھی تو ان کے دماغ کو حوی بن اخطب نے پلٹا تھا, نعیم بن مسعود نے اس دماغ کو پھر یوں پلٹا دیا. اب یہاں سے نکلے, سیدھا پھر چھپتے چھپاتے اپنے قبیلے میں آ گئے. اب یہاں سے پلاننگ ہونا, یہاں سے خط بھیجنا, کچھ لوگ گھوم گھما کے وہاں تک آنا, 1-2-4 دن کا ٹائم لگتا تھا. تو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبیلے میں آ گئے اور لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے, سرداروں کے ساتھ. اب ان کے ساتھ میٹنگوں میں, مشوروں میں بیٹھے. اگلے دن تو ابو سفیان اور دوسرے بڑے بڑے سردار جب آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو یہ بھی درمیان میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے کتنی محبت ہے, آپ جانتے نا. ہاں آپ تو ہمارے آدمی ہیں, میں جو بولوں گا اس پر بھروسہ تو کرو گے نا؟ ہاں بالکل. کہا مجھے ایک خبر پہنچی ہے, مجھے ایک اطلاع ملی ہے جو بہت ضروری ہے آپ لوگوں تک پہنچانا. کہا کیا خبر؟ کہا دیکھ لو, آپ لوگ بڑے آدمی ہو, سردار لوگ ہو, آپ اسے تحقیق کر لینا, ذرا دیکھ لینا. مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ جو یہودی ہے نا ادھر مدینے میں, جنہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا, ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیے ہیں, ان کے بارے میں ایک خبر پہنچی ہے. وہ خبر یہ کہ ان لوگوں کو صحابہ کا, یہ ایمان والوں کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ توڑنے کے بعد ان کو پھر ڈر شروع ہو گیا. اب یہ ڈر انہوں نے پیدا کیا تھا نا, تو کہنے لگے وہ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم ہار جائیں, ہم بھاگ جائیں تو ہمارا کیا ہوگا. اس لیے وہ ڈر کے مارے
ان کے سردار وہ نبی کے پاس گئے تھے، مجھے یہ بات پہنچی ہے، وہاں جا کر ان لوگوں نے ان نبی سے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ معاہدہ نہیں توڑنا تھا، ہم غلط کر بیٹھے، اب ہم کو عقل آ گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو جانتے ہو اس نبی نے ان یہودیوں سے کیا کہا ہے؟ نبی نے کہا کہ تم یہودیوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام کرو جس کی وجہ سے مجھے یقین آئے تمہارے اوپر، ورنہ تب تک میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ تو جانتے ہو یہودیوں نے کیا وعدہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا ہے کہ آپ صبر رکھیے، آپ اطمینان سے رہیے، ہم قریش کے 70 سرداروں کو آپ کے حوالے کریں گے، بڑے بڑے نوجوانوں کو پکڑ کر لائیں گے، آپ کے حوالے کریں گے، آپ ان کی گردنیں اڑا دینا اور ہمارے اوپر بھروسہ کر لینا۔ یہ بات مجھے پہنچی ہے، کیا صحیح کیا غلط اب آپ لوگ دیکھ لو۔ 2 دن گزرے تھے، خط آیا قریظہ کا، یہودیوں نے کہلا بھیجا، ابو سفیان اگر ہم آپ کا ساتھ دینا ہے، مقابلے میں آپ کے ساتھ ملنا ہے، تو آپ کے 70 نوجوان سردار ہمارے پاس رہن گروی بطور ارغمال کے بھیجو۔ ہاں دیکھا نعیم نے جو کہا تھا بالکل سچ، 70 لوگوں کو پوچھ رہے ہیں اور یہ لے جائیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے۔ ہاں بالکل صحیح، پختہ یقین ہو گیا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو گیم کھیلا، جو چال چلی، اتنی زبردست تھی کہ اتحاد میں اختلاف آ گیا، پھوٹ پڑ گیا، قریظہ اور قریش میں دونوں میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی۔ اکرمہ بن ابو جہل اور ان کے ساتھ میں کچھ لوگوں کی ایک جماعت بنا کر ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ، وہ کیوں لینا چاہتے ہیں ہمارے 70 آدمیوں کو، اور کیا وہ مقابلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، تحقیق کر کے آؤ۔ اکرمہ بن ابو جہل قریظہ کے پاس، یہودیوں کے پاس آئے، بہت دور کا سفر کرتے ہوئے آنے کے بعد پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بات ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر تمہارا بھاگنے کا موڈ ہوا تو تم چلے جاؤ گے تو ہماری حفاظت کون کرے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے 70 آدمی ہمارے ساتھ میں ہوں۔ اور انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ نعیم بن مسعود نے اسے کہا، انہوں نے بھی نہیں بتایا، دونوں راز میں رکھ رہے تھے۔ اور یہاں بھی کہا تھا قریش سے کہ دیکھو یہ خبر میں تم لوگوں تک دے رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، میرا نام مت بتانا ان کو۔ ہاں بالکل راز میں رکھیں گے، اپنے نفع کی بات تھی نا۔ تو ان لوگوں نے جب یہ شرط رکھی تو اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کل سنیچر ہفتے کا دن ہے تو آپ لوگ پیچھے سے مقابلہ شروع کر دو اور آگے سے ہم مقابلہ شروع کر دیں گے۔ تو یہودیوں نے کہا معاف کرنا، کل ہفتے کا دن ہے اور یہودیوں کا عبادت کا دن، ہم ہفتے کے دن نہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، نہ کوئی جنگ لڑتے ہیں، نہ کسی کا مقابلہ کرتے ہیں، ہفتے کا دن ہمارا ریسٹ اور عبادت میں گزارنے کا دن ہے، تو ہم اگلا دن اتوار کے دن مقابلہ کریں گے، مگر اس وقت تک تمہارے 70 نوجوان اور سردار ہمارے یہاں آ جانا چاہیے، اگر نہیں آئے تو ہمارے سے کوئی امید مت رکھنا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اکرمہ وغیرہ واپس آئے اور آ کر ابو سفیان کو بتایا تو سب سمجھ گئے نالائق غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، فلاں فلاں، اور انہوں نے اپنے 70 آدمیوں کو نہیں بھیجا۔ تو وہ سمجھ گئے اچھا دیکھا نیت میں کھوٹ، اگر سچا لڑنے والے ہوتے تو 70 بھیج دیتے، 70 کیا 100 کو بھیج دیتے ہمارے ساتھ، ایک کو بھی نہیں بھیجا نا۔ دھوکے باز لوگ ہیں، ان کا بھروسہ ان سے اٹھ گیا، ان کا بھروسہ ان سے اٹھ گیا۔ بنو قریظہ اپنے راستے اور قریش اپنے راستے، ادھر کا جو خطرہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس خطرے کو یوں ایک دم شانت کر دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ اب بنو قریظہ لڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں کہ ہم کیوں اپنی جانیں گنوائیں، کیوں خامخواہ دشمنی مول لیں، مگر ان کو معلوم نہیں تھا انہوں نے معاہدہ جو توڑا اس کی سزا ان کو ملنے والی تھی، غداری جو کی تھی اس کی سزا تو ملنے والی تھی، آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ بہرحال ادھر اللہ تعالیٰ نے خطرہ ٹلا دیا۔ اب ادھر ایک دن آخر کار ابو سفیان وغیرہ نے یہ ارادہ کیا کہ بھئی اب یہ نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ
مقابلہ کرنا ہی چاہیے۔ تو خندق کے بازو میں آ کر آر پار کی لڑائی کی بہت کوشش کی، دونوں طرف سے تیر اور پتھراؤ، صبح سے لے کر شام تک ایک لحظے کی فرصت کے بغیر فیصلہ کن جنگ لڑنے کا سوچ لیا اور مقابلہ چلتا رہا۔ وہ ایک دن ایسا گزرا جس میں اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ صحابہ بار بار کہتے رہے کہ ہم نے ابھی تک ظہر نہیں پڑھی، عصر کا ٹائم آ گیا ظہر نہیں پڑھی، پھر عصر کا ٹائم بھی گزرتا گیا، صحابہ کہتے رہے کہ ہم نے عصر نہیں پڑھی، مغرب کا وقت بھی آ گیا اور کہنے لگے مغرب ہماری چھوٹ گئی، لیکن مقابلہ اتنا شدید ہو رہا تھا کہ تینوں نمازیں قضا ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تمہاری ہی نہیں میری بھی قضا ہو گئی۔ اتنا بڑا نقصان تھا، حضرات صحابہ اس نقصان کو بھاری نقصان سمجھ رہے تھے کہ اتنا بھاری نقصان ہمارا کبھی نہیں ہوا کہ ہماری نمازیں قضا ہو گئی، جو کہ آج ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا آسان لگتا ہے کہ نماز ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے۔ حضرات صحابہ اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے بھی نماز قضا کرنا پسند نہیں کر رہے تھے۔ اس ایک دن کے اندر آخر میں رات ہو گئی، عشاء کے بعد کا وقت شروع ہوا، عشاء کی جو نماز کا وقت صبح تک ہوتا ہے، میرے حال مغرب کے بعد عشاء کی نماز کا وقت بھی شروع اور اندھیرا گہرا ہو گیا، تو یہ مقابلہ تھم گیا، دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ چلی گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی اور فرمایا بلال اذان کہو۔ اذان کہی گئی، پوری فوج کا ظہر کی نماز کی نیت کرو۔ ظہر کی نماز، عشاء کا وقت تھا، آپ نے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ عصر کی اقامت بولو، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا بلال عصر کی اذان دو۔ عصر کی اذان ہوئی اور پھر اقامت کہی گئی، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے حکم دیا، ایک روایت میں کہ اقامت کہی گئی، ایک روایت میں اذان کے ساتھ اقامت کہی گئی، آپ نے مغرب کی نماز، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی، چاروں نمازیں ایک ساتھ۔ اور اس میں یاد رکھی عشاء کا ٹائم تھا تو پہلے عشاء کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو صاحب ترتیب ہوتے ہیں۔ شاید اس وقت میں ہمارے درمیان تو چھوڑیے، پورے صوبے میں یا پورے ملک میں یا پوری دنیا میں کون ایسے اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہوں گے، شاید گنے چنے ہوں گے، جو صاحب ترتیب کہلاتے ہوں۔ صاحب ترتیب ایک نمازی کا نام ہے، ایک نمازی کا لقب ہے صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب اس نمازی کو بولتے ہیں، اس مصلی کو، ایسے عبادت گزار کو بولتے ہیں جس کی بالغ ہونے کے بعد نماز جیسے ہی فرض ہوئی، 13، 14، 15 سال کی عمر میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نماز فرض ہوتے ہی ایک بھی نماز اس کی زندگی میں قضا نہ ہوئی ہو، اس کو بولتے صاحب ترتیب۔ ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی تو اس بندے کا لقب ہے صاحب ترتیب۔ ترتیب کے ساتھ ہر نماز پڑھنے والا بندہ، اور ہم لوگ صاحب بے ترتیب، بے ترتیب، کبھی فجر، کبھی عشاء، کبھی مغرب، کبھی ظہر، جب دل میں آیا تب کی نماز، درمیان کی ترتیب گڑ مڑ، خلل، پورا کوئی ترتیب ہماری باقی نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری زندگی کی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، شاید ہماری ادا کی ہوئی نمازیں کم، چھوٹی ہوئی نمازیں زیادہ۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے ہدایت اور سبق ہے کہ حضرات صحابہ ایسے خطرناک حالات میں بھی صاحب ترتیب تھے، ان کی نمازیں قضا نہیں تھیں۔ اب یہ جو بندہ صاحب ترتیب ہوگا نا، اس کا مسئلہ ہے، اگر اس کی کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی، انسان ہے، ہوگا، چھوٹے گی نماز،
نیند لگ گئی، کوئی ایسا کفن دفن کا، تجہیز تکفین کا کوئی مسئلہ، بیماری کا کوئی مسئلہ، یا کوئی کبھی بے ہوشی ہو گئی، گہری نیند کبھی ہو سکتا ہے، سفر کی وجہ سے کبھی نماز کا موقع نہ ملا، تو ایک دو نمازیں کبھی اس کی چھوٹ گئیں تو یہ بندہ صاحب ترتیب ہی رہے گا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے فجر کی نماز پہلی مرتبہ چھوٹ گئی، زندگی میں پہلی بار بالغ ہونے کے بعد سے پہلی فجر کی نماز چھوٹ گئی، ظہر کی نماز میں یہ بندہ آیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ظہر نہیں پڑھے گا جب تک کہ یہ فجر نہ پڑھ لے۔ پہلے فجر پڑھنا فرض، بعد میں ظہر۔ جماعت کھڑی ہو گئی تب بھی اس کا حکم یہ ہے کہ تو صاحب ترتیب ہے، جماعت چھوٹ جائے مگر تیری ترتیب نہ چھوٹے، تو پہلے ظہر فجر پڑھ۔ اگر اس کی کبھی پہلی مرتبہ فجر بھی گئی، ظہر بھی چلی گئی، عصر بھی چلی گئی، مغرب بھی ایک ساتھ 4 نمازیں چلی گئیں، 5ویں نماز میں آیا تو اب عشاء کے ٹائم میں عشاء نہیں پڑھے گا، پہلے فجر پڑھے گا۔ اگر یہ عشاء کا بھی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں، پہلے فجر پڑھ، ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ اگر یہ ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا تو اس کی ترتیب پھر واپس آ گئی، پھر صاحب ترتیب ہی رہے گا۔ اگر اس بندے نے فجر نہیں پڑھی تھی، ظہر پڑھ لیا تو اس کی فجر کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے، ظہر بھی نہیں ہوگی اس کی۔ یہ صاحب ترتیب جو بندہ ہے نا، اس کا مسئلہ ہے۔ اگر فجر چھوٹ گئی پہلی نماز، جیسے ہماری زندگی کی پہلی چھوٹی تھی، اگر ہم دوسری میں آئے تھے، ظہر پڑھے تھے تو ظہر کی بھی نہیں ہوتی، عصر میں آ گئے، عصر کی بھی نہیں ہوگی، مغرب میں آئے، مغرب کی بھی نہیں ہوگی، عشاء میں آئے تو 5 نمازیں ہو جائیں گی، 5 بھی ہو گئی۔ اب تیری ترتیب گئی، تو صاحب ترتیب نہیں ہے مگر تیری 5 نمازیں بھی ہو گئیں، تیری ترتیب گئی، تیری وہ فضیلت چلی گئی۔ شاید آپ کو یہ مسئلہ پہلی بار سننے میں آ رہا ہو، ہضم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مجھے معلوم نہیں۔ یہ صاحب ترتیب ایک نمازی بندے کا مسئلہ ہے، وہ نمازی جو آپ میں سے کوئی ایسا ایسا نوجوان جو نماز کا عادی ہو اور ابھی وہ بلوغت کے اوپر قدم رکھا ہو یا بالغ ہونے والا ہو تو اسے اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا آپ سب صرف سوچئے، غور کیجئے کہ اس بندے کی فرض نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی ترتیب مکمل نہیں ہوگی، تو یہ بندہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام رکھنے والا بندہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 3 نمازیں چھوٹی تھیں تو آپ نے پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، کیونکہ یہ 4 نمازوں کا ٹائم تھا، 5 نہیں۔ اگر 5 بھی چھوٹ گئیں تو پھر اس کی ترتیب چلی جائے گی۔ اگر یہ ترتیب واپس آنا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کی پوری نمازوں کا حساب لگائے اور ساری نمازیں گن گن کے قضا کرے اور لکھے، مکمل اگر ہو گئیں تو اس کو پھر وہ ترتیب نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مگر کسے معلوم، ہم میں سے کس بندے کو یاد ہے کہ کتنی فجر، کتنی ظہر، کتنی عصر؟ الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کم از کم اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس فضیلت والا بنانے کی کوشش کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ارادہ کریں گے انشاءاللہ، کم از کم اپنی اولاد کو تو ایسا نمازی بنائیں کہ وہ بچہ صاحب ترتیب بنے، اور انہیں سمجھائیں کہ بیٹا تو صاحب ترتیب بن جا، من نہ کردم شما حضر بکنید، ہم نے تو نہیں کیا، کم سے کم تم تو کر لو، ہمیں کسی نے سمجھایا تو نہیں تھا، ہمیں یہ چیز معلوم نہیں تھی، بیٹا کم سے کم ہمارے خاندان میں تو بن جا۔ جیسے ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، جیسا ایک عالم دین ہوتا ہے، جیسا ایک حاجی ہوتا ہے، ایسا ہی ایک صاحب ترتیب نمازی بھی ہوتا ہے۔ شاید آج آپ کی زندگی میں ایک نیا ایسا مقام ملا ہے جو آپ نے پہلی مرتبہ شاید سنا ہوگا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں ادا فرما دیں، اور اس کے بعد بنو قریظہ کا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ نعیم بن مسعود نے کیا چال چلی ہے، اور ادھر اگلے دن جب رات کا وقت آیا تو اب اللہ تعالیٰ کی مدد ادھر
ایسی آئی اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم پر جو اللہ کی نعمت ہوئی، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر کے لشکر آئے تھے مقابلے کے لیے، اس موقع پر ہماری جو نعمت تمہیں ملی اسے یاد کرو۔ کیا نعمت تھی؟ اگلی رات تھوڑا مغرب اور عشاء کا ٹائم ہوتی، اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ہوا بھیجی، ایسی ہوا عرب کے علاقوں میں طوفانی ہوا کہلاتی تھی، ریت کا طوفان آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خندق کے موقع پر وہ ہوا چلائی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہوا کا نام باد صبا ہے، صبا، صاد با الف، صبا نام کی ہوا جو مشرق سے چلتی ہے، اس مشرق سے چلنے والی ہوا کا نام باد صبا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میری اور میری امت کی مدد باد صبا سے فرمائی، صبا ہوا سے فرمائی، مگر قوم عاد کو جو اللہ نے ہوا میں ہلاک کیا وہ ہوا کا نام تھا دبور، دال با واو را، دبور، جو 7 دن مسلسل لوگوں کے اوپر چلتی رہی، پوری قوم عاد کو تنکوں کی طرح ہوا میں اڑا کر پٹک پٹک کے مار ڈالا تھا۔ قوم عاد پر جو ہوا چلی اس ہوا کا نام دبور ہے، اور اس امت کی مدد کے لیے جس ہوا کو اللہ نے چلایا اس ہوا کا نام تھا صبا۔ جو کچھ بچیوں کا نام لوگ رکھتے ہیں یہ وہ ہوا ہے جو اللہ نے اپنے نبی اور صحابہ کی مدد کے لیے بھیجا تھا، ہوا کا نام۔ اب اس ہوا کا اثر یہ تھا، روایتوں میں آتا ہے احادیث کے اندر، کہ اس رات میں لوگ پوری فوج کے لیے جگہ جگہ اونٹ ذبح کر کے کاٹ کر گوشت پکا رہے تھے، کھانا تیار ہو رہا تھا، اور سردیوں کا موسم تھا تو جگہ جگہ آگ جلا رکھی تھی، اور خیمے جو گاڑ رکھے تھے، جانور جو باندھ رکھے تھے۔ ہوا دھیرے دھیرے ایسی تیز رفتار کے ساتھ چلنے لگی کہ جتنی ہانڈیاں، جتنے دیگ پک رہے تھے سارے دیگ الٹ گئے، سارا کھانا برباد ہو گیا، اور جو خیمے انہوں نے گاڑ رکھے تھے اس کی تنابیں نکل گئیں، اس کی رسیاں اکھڑ گئیں، اور خیمے اکھڑ کر ان کے کپڑے، ان کی چیزیں ہوا میں بچھڑ کر دور جانے لگیں، اور جانور بے قابو ہو کر ان کے فوج کے اندر اچھل کود کرنے لگے، اور ان کے منہوں میں، کانوں میں، ناکوں کے سوراخوں کے اندر ہوا، ریت کے ذرات گھسنے لگے، اور کسی کو آنکھ کھولنے کا موقع نہیں تھا، کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں تھا، منہ کھولے تو منہ میں مٹی، کانوں میں مٹی، ناک میں دھول، آنکھوں میں درد و غبار۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط کیا کہ پورے تتر بتر ادھر ادھر کھانا برباد، اور جو آگ جلا رکھی تھی پوری آگ پر بالو کا ایسا ڈیرا پڑا کہ ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ٹھنڈ، سردی کا موسم، آگ ختم، کھانا ختم، ان کے جو خیمے تھے خیمے اکھڑ گئے، جانور بے قابو، اور انسانوں کو اپنے کپڑوں کی سد نہیں، کسی کی لنگی نکل رہی ہے، کسی کی چادر نکل رہی ہے، سب اپنی اپنی عزت و آبرو کے بچانے کی چکر میں مارے مارے پھر رہے، کوئی اس سے ٹکرا رہا ہے، کوئی اس سے ٹکرا رہا ہے، بڑا برا حال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف، اس ہوا کا ایفیکٹ ادھر نہیں تھا، عذاب تھا نا تو یہ عذاب ادھر، مگر ٹھنڈ اور سردی کا موسم تھا تو سردی تو سب کو ہو رہی تھی۔ حضرات صحابہ بھی سردی کی وجہ سے سکڑے ہوئے تھے، ایک جگہ پر مشورے کے لیے آپ نے بلایا تو سب لگ لگ کر مل مل کر گرمی کے لیے مل جل کر بیٹھے ہوئے تھے، چادریں لپیٹ کر سکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس موقع پر یہاں سے اٹھ کھڑا ہو اور وہ خندق پار کر کے ادھر جائے، اس موقع پر کوئی ہے تو ادھر جائے اور میرے لیے اپنے دشمنوں کی کچھ خبریں لے کر آئے کہ کیا چل رہا ہے ادھر، کیا حال ہے، کیا مشورے ہو رہے ہیں، کوئی خبر لانے والا ہے؟
صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ ایسا موقع تھا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کھڑا ہو، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تمہیں اٹھو جی، تمہیں اٹھو جی، تمہیں اٹھو، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولا، خاموش۔ آپ نے پھر پوچھا کوئی ہے جو میرے لیے یہ کام کرے؟ انسان ہے حضرات صحابہ جان کی بازی لگانے والے، مگر کبھی کبھار انسانی فطرت تقاضے ایسے آتے ہیں۔ اور دوسری بات تو یہ تھی سردی، دوسرا اندھیرا، تیسری چیز جو صحابہ کرام کی بھوک تھی، جن کو کھڑا ہونے کی طاقتیں بھی نہیں تھی، تو آپ نے تیسری مرتبہ بھی اعلان کیا، کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے۔ شاید صحابہ کرام کی زندگی میں یہ پہلا موقع رہا ہوگا شاید کہ حضور نے پوچھا ہو اور صحابہ کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ تو اندازہ لگائیے وہ سختی کتنی رہی ہوگی کہ وہ صحابہ جو حضور کے اشاروں پر کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار رہنے والے صحابہ، اس موقع پر پوچھنے پر بھی کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس میں صحابہ کرام کی قربانیوں کو سمجھیے کہ کتنے قربانیوں کے ساتھ وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام بھی نہیں، ایک کا نام لیا، کہا حضور یہ حذیفہ ہے، یہ نام تھوڑا یاد رکھیں ان صحابہ کرام کے کارناموں کو، حذیفہ۔ آپ نے فرمایا تھوڑا آپ چل کر آئے، جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ صرف میرے جسم کو ٹھنڈ سے بچانے اور اپنے سطر کو چھپانے کے لیے صرف ایک چادر میرے پاس تھی، وہ بھی میری بیوی کی تھی، اور اسے اس موقع پر میں اپنے گھٹنوں سے لپیٹ کر، سطر چھپا کر، ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گھٹنوں سے لپیٹ کر، سکڑ کر ٹھٹرتا ہوا بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کون؟ کہا حذیفہ۔ کہا اٹھ۔ اب اٹھ کے کھڑے ہوئے، لنگی تھوڑا باندھ لیا، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا میں نے 3 مرتبہ سوال کیا، تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑا تو ہونا چاہتا تھا، ایک تو ٹھنڈ، اس سے بڑھ کر بھوک اتنی ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، ارادہ تو ہو رہا تھا، کھڑنے کی طاقت پیروں میں نہیں۔ اب آپ نے یہاں آ کر کھڑا کیا تو کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ تجھے جانا ہوگا، تو چل جا، خندق پار کر، دشمنوں کے قافلے میں جا اور وہاں کی خبریں لے کر میرے پاس آ۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے، قدم اٹھایا نہیں جاتا، کوئی چادر نہیں، کوئی سٹر نہیں، کوئی جرکن نہیں، صرف ایک چادر جس میں سطر بھی چھپایا ہوں، ٹھنڈ سے بھی بچ رہا ہوں، ٹھنڈ بڑی سخت ہو رہی ہے۔ آپ نے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا حذیفہ جا، واپس آنے تک تجھے ٹھنڈ نہیں ہوگی۔ اور جب جانے لگے تو فرمایا اے اللہ اس حذیفہ کی آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں جانب بائیں جانب سے اس کی حفاظت فرما۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر قتل ہو جاؤں تو کوئی ڈر کی بات نہیں، مارا جاؤں وہاں جا کر کوئی غم نہیں، گرفتار ہونے سے ڈرتا ہوں، پکڑا جانے سے ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ نالاش پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ بہت سارے ساتھیوں کے جو حالات تھے ان کی وجہ سے کہا گرفتار نہیں ہونا چاہتا، ہاں مر جاؤں تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا حذیفہ بغیر خوف کے جا، تو نہ مرے گا نہ گرفتار ہوگا، یہ میرا وعدہ رہا۔ جانے لگے تو چند قدم چلنے پر آپ نے فرمایا حذیفہ دھیان رکھیو، ایک بات یاد رکھنا، کوئی گڑبڑی کر کے مت آنا۔ یہ جملہ بہت بہترین تھا، بڑا ضروری تھا حضور کا فرمانا۔ بعد میں خود فرماتے ہیں اگر حضور نے یہ نہ بولا ہوتا تو بڑی گڑبڑی کر کے آتا تھا۔ آپ نے جانے والے کو پکار کر کہا حذیفہ یاد رکھیو، کوئی گڑبڑی مت کرنا، جتنا کہا ہے اتنا ہی کر کے آنا، صرف خبریں لے کر آنا۔ خیر گئے، ادھر کا جو حال تھا بڑا برا حال۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ پورا تتر بتر ہونے کے بعد ہوا تھوڑی رکی ہوئی تھی، اب لوگ مشورے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ایک جگہ پہنچنے کے بعد اندازہ لگا کہ یہاں بڑے بڑے سرداروں کی جماعت بیٹھی ہیں، تو یہ بھی ان لوگوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئے۔
حال ایسا تھا کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہتے اگر ہاتھ یوں کھڑا کریں تو اپنی انگلیاں نظر نہیں آ رہی تھی, اتنا گپ اندھیرا, آگ بھی نہیں تھی. تو سب اندھیرے میں مشورہ کر رہے تھے, میں بھی جا کے بیٹھ گیا. ابو سفیان سردار بات کر رہا تھا اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بھائی بڑا برا حال ہو رہا ہے, نہ مقابلہ کر پا رہے ہیں, اور یہاں تو کھانا بھی ختم ہو گیا, آگ بجھ گئی, خیمے اڑ گئے, کپڑے چلے گئے, تو اب یہاں پڑے پڑے کیا کریں گے؟ تو اب ہم کو چاہیے کہ آگے کا کچھ قدم اٹھائیں. اچانک ابو سفیان رک گئے اور اس کے بعد کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی جاسوس ہے. کتنے چالاک لوگ تھے. ابو سفیان نے کہا اپنے جاسوسوں سے ہوشیار رہو, ہمارے درمیان میں کوئی جاسوس نہ ہو. ہمارا یہ مشورہ دشمنوں تک نہیں پہنچنا چاہیے, ہر ایک اپنے آزو بازو والے کی خبر لو. اب یہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ میری تو زمین کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ اب میں پکڑا جاؤں گا, لیکن اللہ نے ایسی مدد کی. کہتے جیسے ابو سفیان نے بولا سب لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں, میں نے قدم بڑھایا اور بازو والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا بول تو کون ہے؟ خود پوچھنے لگے بول تو کون. اب سب پوچھنے لگے تو کون تو کون تو کون. تو کہتے مجھے کوئی پوچھے اس سے پہلے میں نے بازو والے کو پوچھ لیا تو کون, اور ڈرتے ہوئے نہیں, بڑی روب داغی سے, تاکہ لگے کہ کوئی سردار پوچھ رہا ہے. تو بازو والے نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے, مجھے نہیں پہچانتا, میں عمرو بن العاص, بڑا آدمی تھا بازو میں, سردار تھا. اچھا ٹھیک ہے, اللہ کا احسان ہوا, اس نے نہیں پوچھا کہ تو کون. اس نے آدمی پر کبھی کبھار ایسے آدمی کو ایسا اٹیک کرنا چاہیے, ایسا حال اختیار کرنا چاہیے سامنے والا مرعوب ہو جائے اور وہ پلٹ کر ہمیں پوچھ نہ سکے. یہ انداز ہوتے ہیں. تو انہوں نے فوراً تو کون, وہ کہا عمرو بن العاص. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ تو صحیح آدمی ہے, میرے بارے میں مت پوچھ. خیر سب لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا, اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اب ہم یہاں رک نہیں سکتے, حالات بڑے بگڑ گئے ہیں, بنو قریظہ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے, حالات ایسے ہیں, ہوا اتنی تیز, ٹھنڈ ایسی, جانور کٹتے جا رہے ہیں, اب ہم یہاں مر نہیں سکتے, ہمیں واپس چلنا چاہیے. اتنا کہہ کر ابو سفیان اٹھا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کے اونٹ کو بھگانے لگا. یہ تک ہوش نہیں رہا کہ اونٹ کا پاؤں بندھا ہوا ہے, وہ اس کو بھگا رہا ہے, اونٹ تین پیروں سے اچھلنے کودنے لگا. تو اکرمہ بن ابو جہل آئے اور کہنے لگے کہ ابو سفیان تو سردار ہے, کچھ تو شرم کر, ایسے بھاگے گا, تھوڑا رک اور سب کو لے کے چل. تب اترے اور سب سے کہنے لگے الرحال الرحال, چلو کوچ کی تیاری کرو, نکلو نکلو. اور اتنا کہہ کر سب کو بھگا کے واپس, سب راتوں رات بھاگنے لگے, جس کو جدھر راستہ ملتا گیا لوگ بھاگنے لگے. اللہ نے فرمایا یہ میری مدد تھی جو 10,000 کے لشکر کو ہم نے یوں ناکام و نامراد واپس کیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس موقع پر میں ابو سفیان کے ایک دم قریب میں تھا, ابو سفیان میرے سامنے تھا, میرے دل میں آیا کہ کم بخت کو ایک تیر مار کر ہلاک کر ڈالوں, ارادہ بھی ہو گیا. فوراً نبی کی وہ بات یاد آئی کہ کچھ گڑبڑ مت کرو, اگر یہ گڑبڑی کرتے تو جنگ پھر چھڑ سکتی تھی, بڑا نقصان ہو سکتا تھا کہ سردار مارا گیا تو اب تو خون کا بدلہ لینا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اتنے بڑے دشمن سردار ہیں, لیکن آگے چل کر یہ بھی مسلمان ہوئی بعد میں, ابھی وقت آئے گا, لیکن فی الحال یہ دشمنوں کی لسٹ میں ہے نا, تو اس لیے ان کو انہی کی حساب سے بات کیا جائے گا. اگر یوں کہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا, وہ واقعہ فٹ نہیں بیٹھتا, اس لیے اس طریقے سے ان کا نام پیش کیا جاتا ہے. جب وہ آئیں گے, جیسے حضرت نعیم بن مسعود جب تک آ رہے تھے اس وقت تک ایمان ظاہر نہیں تھا, جب ظاہر ہو گیا تو ان کا نام صحابہ کی شان سے لیا جائے گا. تو بہرحال یہ سیرت کے اندر ہو سکتا ہے کچھ صحابہ کرام کے ناموں کے لینے میں کچھ اونچ نیچ ہو, تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ واقعہ کا حال بیان کرنے میں اس موقع پر ان کی جو حالت تھی اس کو اسی حال سے ہم
بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی گستاخی ہے، اگر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اللہ سے ہماری توبہ ہے، استغفار ہے۔ حضرات صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی، ان کا نام لینے میں بھی کوئی بے ادبی کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں۔ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ میں اور آپ آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہمیں قرآن ملا، حافظ بنے، دیندار بنے، آج ان کے تذکرے سن رہے ہیں، اپنا ایمان تازہ ہو رہا ہے، تو یہ ان حضرات کی قربانیوں کا بدلہ ہے، نتیجہ ہے۔ بہرحال حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہم خبریں مل گئیں کہ واپسی ہو رہی ہیں، تو یہ بھی واپس آنے لگے۔ تو تھوڑی دور آنے کے بعد 20 گھوڑوں پر سوار ایک جماعت نظر آئی، کہتے سفید عمامے تھے، اور ان لوگوں نے پوچھا حذیفہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے نبی کے پاس۔ کہا جاتے ہوئے اپنے سردار سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہاری مدد کر دی ہے اور یہ لشکر واپس جانے والے ہیں، ہمارا سلام سنا دینا۔ اللہ نے فرمایا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، صرف ہوا ہی نہیں بھیجی، ہم نے لشکر ایسے بھیجے جن لشکروں کو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ دشمنوں کی فوج پر فرشتوں کی لشکر آئے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ادھر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو کہتے ہیں یہ پورا سفر آنے اور جانے میں مجھے ذرہ برابر ایسا نہیں لگا کہ سردی کا موسم ہے، بلکہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں سخت گرمی کے ایام میں چل رہا ہوں، ٹھنڈ بالکل نہیں، بھوک اور پیاس نہیں، اور میرے دل میں کوئی خوف اور خطرہ نہیں۔ واپس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو اس کے بعد پورا کام ختم ہوا تو پھر ٹھنڈ شروع ہو گئی، ٹھٹرنے لگا، کانپنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا ادھر آ، اور اپنی چادر آپ نے ان کے اوپر اڑائی، تو چادر اڑائے اتنا یاد ہے، پھر کچھ یاد نہیں کہ میں سو گیا، اتنی گہری نیند۔ فجر کے وقت میں آپ نے فرمایا او غافل اٹھ نماز پڑھ۔ حضور کا یہ جملہ میرے کانوں میں پڑا، چادر آپ نے اڑائی اور صبح میں آپ کا یہ جملہ، درمیان میں کیا ہوا مجھے پتہ نہیں، گہری نیند سو گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کا رخ کیا، لیکن مقابلہ اور جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ غزوہ خندق کا پارٹ 2 ابھی باقی تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آگے کا حکم دیا۔ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات